بہت خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ایک پرانے اور چھوٹے سے گاؤں میں مونا رہتی تھی۔ مونا بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کائنڈ اور ہمبل گرل تھی۔ مونا اپنے اس چھوٹے اور پیارے سے گاؤں میں رہنے والے تمام لوگوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ مونا کا یہ گاؤں بہت پرانا اور چھوٹا تھا، اس لیے اس میں بہت زیادہ سہولیات بھی نہیں تھیں اور لوگ اسی پرانے طریقوں سے وہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ مونا اپنی کائنڈ نیچر اور اپنی ہمبلنس کی وجہ سے پورے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ مونا کی ایک بہت پیاری اور کیوٹ سی کیٹ بھی تھی جس کا نام ٹمی تھا۔ مونا ہمیشہ ٹمی کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اور اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن ٹمی کھیلتے کھیلتے کہیں دور جنگل میں چلی گئی۔ مونا بہت زیادہ پریشان ہوئی اور ٹمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل پہنچ گئی، اور بس اسی طرح مونا پریشان ٹمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل پہنچ گئی۔ وہ بھی تھوڑی دور ہی پہنچی تھی کہ اس کو ٹمی کی آواز آئی اور جلد ہی اس کو ٹمی مل گئی۔ وہ ٹمی کو لے کر واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ وہاں مونا کو جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ایک چمکتی ہوئی سنہری چڑیا نظر آئی۔ مونا اس چڑیا کے پاس پہنچی اور اس کو غور سے دیکھنے لگی کہ اتنی خوبصورت اور پیاری چمکدار چڑیا یہاں پر کیسے پھنس گئی۔ مونا جلدی سے اس چڑیا کے پاس گئی اور نرم ہاتھوں سے اس نے اس چڑیا کے پنجرے کو کھولنا شروع کیا۔ مونا اس چڑیا کو غور سے دیکھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ مونا کو جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اور پھر جیسے ہی مونا نے اس گولڈن چڑیا کو اس پنجرے سے آزاد کیا تو وہ چڑیا رنگ بدل کر بولنے لگی۔ چڑیا نے جلدی سے مونا کا شکریہ ادا کیا اور مونا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس گولڈن چڑیا نے مونا سے کہا کہ میں یہاں بہت دنوں سے پھنسی ہوئی تھی اور مجھے کوئی ایسا شخص یہاں سے آزاد کر سکتا تھا جس کا دل سونے جیسا خالص ہو، جو بہت زیادہ ہمبل ہو اور کائنڈ ہو، اور پھر آج تم میری مدد کرنے کے لیے آئی۔ تم مجھے بہت زیادہ مہربان لڑکی لگتی ہو۔ مونا کی اس کائنڈنس اور اس کے اس ہمبل بیہیویئر سے چڑیا بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس نے مونا سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری کوئی ایک وش پوری کر سکتی ہوں تاکہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں جو تم نے میری مدد کی ہے۔ مونا نے جلدی سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے پورے گاؤں میں خوشیاں لانے کے لیے ایک وش کی۔ مونا نے چڑیا کو بتایا کہ میرے گاؤں میں سہولیات کی بہت کمی ہے۔ تمام لوگ پرانے طریقے سے ہی کھیتوں میں اور مٹی والی جگہوں پر کام کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پرانے اور ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں جو بالکل بھی آرام دہ نہیں ہیں۔ گاؤں میں کچھ بوڑھے لوگ ایسے بھی ہیں جو پرانے اور مٹی سے بنے ہوئے چولہوں پر کھانا پکاتے ہیں اور اس کھانے کو لے جا کر بازار میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا گاؤں بہت زیادہ خوشحال ہو جائے، ہر طرف بہت زیادہ خوشحالی ہو، تمام لوگ تمام سہولتوں کے ساتھ گاؤں میں آرام سے زندگی گزار سکیں۔ مونا کی یہ باتیں سنتے ہی اس پیاری سی سنہری چڑیا نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر دیتی ہوں، اور اس دن سے مونا کو بہت زیادہ خوشیاں ملنا شروع ہو گئی۔ گاؤں کی بہت زیادہ ترقی ہوئی، تمام پرانے گھر نئے اور لگژری ہاؤسز میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تمام لوگ جو پہلے پرانے کھیتوں اور مٹی والی جگہوں پر کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے، اب گاؤں میں بنی ہوئی خوبصورت اور بہت زیادہ لگژری فیکٹریز میں کام کرنے لگے تھے۔ ایسے تمام لوگ جو پہلے پرانے اور مٹی سے بنے ہوئے چولہوں پر کھانا بنا کر بیچا کرتے تھے، اب گاؤں میں ان لوگوں کے لیے بالکل نئے اور تمام تر سہولیات کے ساتھ جو بالکل جدید تھیں اور نئی تھیں ایسے کچن موجود تھے جہاں پر وہ ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس ڈشز بنا سکتے تھے اور ان سے زیادہ پیسے کما سکتے تھے۔ اور بس اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے مونا کا وہ گاؤں ایک لگژری ٹاؤن میں تبدیل ہو گیا۔ گاؤں کی ترقی ہوئی، ہنسی اور ہم آہنگی سے بھرا ہوا مونا کا یہ گاؤں اب پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا اور اس میں دنیا کی ہر سہولت بھی موجود تھی۔ یہ سب مونا اور اس سنہری چڑیا کی بدولت ہوا۔ اگرچہ وہ چڑیا تو وہاں سے اڑ گئی، لیکن اس کے سنہری پنکھ پورے ٹاؤن میں بکھر گئے
وہ سنہری پنکھ اپنے بکھرنے کے ساتھ ساتھ پورے ٹاؤن کو ہمیشہ مہربانی، تبدیلی کی طاقت اور ہر دل کے اندر موجود ایک چھوٹے سے جادو، ایک ایسی ہمبل، کائنڈ اور پیار کرنے والی لڑکی کی یاد دلاتے رہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھلا چاہتی تھی۔